میری زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو، اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو نہیں ملتا، اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ عیش کرتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے، مکافات عمل ہو۔ لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اس سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا، اب ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، رسول کی پکار آتی ہے، تو لبیک کہتے ہیں فوراً، یہ نہیں لگاتے جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے، ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اپنی سلامتی طبع، سلامتی عقل، سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، اب اس کے بعد رسالت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہم نے ایک ندا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے رب ہمارے اب ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا، عظیم ترین دعا، یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار وفادار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، لہذا تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کیجو، اور ہمیں دے دیجو وہ سب کچھ جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ فاستجاب لہم، اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا، فوراً اس دعا کے بعد قبولیت، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا اور بیٹی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ فالذین ہاجروا، تو میرے وہ بندے، اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ کام کیے میرے لیے، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، وقاتلوا، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی، وقتلوا، جانیں بھی دے دی، قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کوئی شک ہی نہیں، لازماً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد جو 4 آیتیں رہ گئی، 5 آیتیں، یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر، چونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا، نصارہ کا، اہل کتاب کا، اہل ایمان کا، مشرکین کا بھی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، نزل، وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عجز کرتے ہیں، عاجزی اور تواضع برتتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخری آیت پھر بہت جامع ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ مصابرت جو ہے باب مفعلہ، اس میں مقابلہ آتا ہے، ایک تو ہے صبر کرنا، ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں چرکا آج لگا ہے، ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا، 70 مارے گئے تھے، اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے، تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تو تم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا مرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ ربط، نظم، ڈسپلن، مضبوط، مربوط، وہ جو آیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم، تم نے جو ہے وہ سب اطاعت کے اندر کمی کی، لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر پر جاگزی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ، ورابطوا، اور مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔